اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جناب 9واں رکوع تھا نا سورہ الاعراف 9واں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور آج کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، آپ نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو کہ کوئی دوسرا معبود نہیں تمہارا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ تو اس قوم کے سردار کہنے لگے جو کفار میں سے تھے کہ اے ہود، ہم تو خیال کرتے ہیں کہ تم نرے نادان ہو اور ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ جواب دیا ہود علیہ السلام نے کہ اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا برابر نادانی نہیں، بلکہ میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ میں پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے، اور میں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جو دیانت دار ہو۔ اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطۃ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ کیا تم اس بات میں تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے جو تم میں سے ہی ہے، تاکہ وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں زمین میں اپنا جانشین بنایا قوم نوح کے بعد، اور بڑھا دیا تمہیں جسمانی لحاظ سے قد و قامت میں، تو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو کہ شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا۔ تو قوم کے وہ لوگ کہنے لگے کہ اے ہود، کیا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم سچے ہو۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ۔ ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ واجب ہو گیا اب تمہارے اوپر رب کی طرف سے عذاب اور غصہ۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں نازل کی؟ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ تو تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ فانجیناہ والذین معہ برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین۔ اور ہم نے نجات دے دی ہود کو اور جو ان کے ساتھی تھے اپنی خاص رحمت سے، اور ہم نے جڑ کاٹ کر رکھ دی ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے بالکل ایسا ہی معاملہ پڑھا جب نوح علیہ السلام کا ذکر آیا۔ نوح علیہ السلام نے واضح طور پہ یہی آیات، یہی معاملات لوگوں کو سنائے کہ تم خود کو ٹھیک کر لو اور فرما بردار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے اور عبادت کرو اللہ کی۔ اور ان کے جواب بھی ان کی قوموں کے سرداروں کے یہی تھے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، قوم عاد کے سرداروں کے، کہ جی ہم تو اپنی حرام توپیاں نہیں چھوڑیں گے، ہم تو اپنے فراڈ نہیں چھوڑیں گے، ہم تو اپنی ضلالت نہیں چھوڑیں گے۔ اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جی ہم تمام ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کریں؟ تو ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تم نیرے نادانی کی بات کر رہے ہو اور تم جھوٹ بولتے ہو۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کا فرمان، بات وہی ہے کہ یہ بظاہری تو بڑے روکھی سوکھی سی بات ہے، اس میں کوئی چمک دمک ایسی نہیں نظر آتی آدمی کو کہ جی وہ دنیا کی زندگی بڑی اس کو جناب چمک دمک نظر آئے اور بڑا مال دولت کما لے گا اور بڑا کامیاب ہو جائے گا۔ اس وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں اور بھاگتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور وہ مال اور اسباب
اور اپنی صحت اور تندرستی اور اولاد اور طاقت، اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں ہمیشہ. انہیں پتا ہے کہ ہم اللہ کی بات کریں گے، عبادت کی بات کریں گے، اس کی طاقت کو مان لیں گے تو پھر ہمارے ہاتھ سے تو سارا اختیار ہی نکل جائے گا. تو ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ میں تو ذرا برابر نادانی نہیں، میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، اور تمہیں وہ پیغام پہنچاتا ہوں جو میرے رب نے بھیجا ہے، اور میں ایسا خیر خواہ ہوں جو دیانتدار ہے. تم اس بات میں تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس ہدایت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ بھی ایک ایسے آدمی کے ذریعے جو تم میں سے ہی ہے، اور وہ تمہیں ڈرا رہا ہے عذاب الہی سے. تو یاد کرو جب اس نے نوح علیہ السلام کے بعد، اس قوم کے بعد تمہیں جانشین قائم کیا اپنا، اور بڑھا دیا تمہیں جسمانی لحاظ سے. یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو کہ شاید تم کامیاب ہو جاؤ. پھر انہوں نے وہی بات کی کہ ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں اور چھوڑ دیں ان سارے معبودوں کو جنہیں ہمارے باپ دادا نے گھڑ رکھا ہے. فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، تو لے آؤ ہمارے پر وہ عذاب، اگر وہ سچا ہے تو وہ عذاب ہم پر نازل کرا دو. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تو جواباً ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ واجب ہو گیا تم پر عذاب رب کی طرف سے اور غضب، کہ تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان پر کوئی سند نازل نہیں کی. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو اب انتظار کرو کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. فانجیناہ، پھر ہم نے نجات دے دی ان کو، والذین معہ، اور جو ہود علیہ السلام کے ساتھی تھے، برحمت منا، اپنی رحمت خاص سے، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور جڑ کاٹ کر رکھ دی ہم نے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا. وما کانوا مؤمنین، وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں. جیسے ہم آخری صورتیں پڑھتے ہیں، سورہ لہب پڑھتے ہیں، سورہ کافرون پڑھتے ہیں، فیصلہ کن صورتیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیں کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے. ایمان لانے والے تم کبھی بھی نہیں ہو، نہ میں اس پر ایمان لاؤں گا جس پر تم یقین رکھتے ہو. تمہارے جھوٹے معبودوں کو میں کبھی نہیں مانوں گا، اور تم ہمارے اللہ کو کبھی نہیں مانو گے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے، تمہاری طبیعت ہی نہیں ہے، تو پھر تمہارا دین تمہارے ساتھ اور ہمارا دین ہمارے ساتھ. پھر ابو لہب کی بات جو سورہ لہب میں آپ پڑھتے ہیں وہ بھی بالکل ایسی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے فیصلہ کن ایک بات کر دی ہے کہ عنقریب یہ آگ میں ڈھونکا جائے گا، اور اس کی بیوی بھی اور اس کے ساتھی اور تمام جاننے والے ماننے والے سارے کے ساتھ، کہ یہ ایمان لانے والوں میں سے ہیں. آخری انجام ان کا پھر یہی ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے ان قوموں کے ساتھ جو سچ کی بات نہیں کرتے، ایمان کی بات نہیں کرتے، ہدایت کی بات نہیں کرتے، گھبراتے ہیں مال اور اسباب کی کمی سے. انہیں گھبراہٹ، انہیں پریشانی ختم نہیں ہوتی، اور وہ اپنے اسباب کو بچانے کے لیے، اپنے اموال کو بچانے کے لیے، اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے وہ خیر کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، صبر کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور مومنین میں سے ہوتا ہی نہیں انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ کا پھر آخری فیصلہ ان پہ نازل ہوتا ہے، اور آخر پھر عذاب ہی نازل ہوتا ہے. سورہ الاعراف میں ہم اسی طرح انبیاء علیہ السلام کا نام لے لے کر جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ بالکل ایسے ہی کہ ہم نے کس طرح قوموں کے اوپر انبیاء علیہ السلام کا نزول کیا، جو قوموں کو بتاتے تھے کہ سچ بات کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور وہ ہدایت کی بات سناتے ہیں. اور ان کی قوم نے جب انکار کیا تو آخری فیصلہ پھر ہمارا ان کے لیے عذاب کا ہی تھا. اور ایسا ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ مجرم کو سزا ہی دی جاتی ہے. کچھ گناہ، کچھ جرم ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انسان وہ ان کا ارتکاب کرتا رہے اور عادی ہو جائے تو پھر وہ اپنا جرم چھوڑتا نہیں، اپنی برائی چھوڑتا نہیں ہے، اور پھر اس کے لیے آخری فیصلہ ہی نازل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے. اب تو جو پیچھے آپ قرآن شریف میں جتنا پڑھتے ہیں قوموں کا حال، وہ سارے کا سارا امٹ کر ہمارے اپنے اوپر آ گیا، اور ہم اپنی حرکتوں کو دیکھیں. تو بہرحال اگلا کام کیا ہوگا اس کو بھی پھر دیکھ لیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے، نافرمانی کے راستے پہ جا رہے ہیں، تو بس اگلا کام بھی پھر وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، مہربانی ہے، ان کی ہوئی دعائیں ہیں جو آج تک معاملہ چل رہا ہے. نہیں تو بڑا سخت ظلم ہوا ہے، بڑا شدید ظلم ہوا ہے. جو اسلامک ورڈ ہے اس کو آپ شروع سے دیکھیں، بڑا سخت ظلم ہوا ہے، بڑے برائی کی بات ہوئی ہے. حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، سیدنا عثمان غنی کی شہادت، سیدنا حسنین کریمین کی شہادت، سیدنا علی کی شہادت،
بڑے تکلیف دہ اور بہت ہی پریشان کن حالات تھے، بڑے سخت. اور اس طرح تواتر کے ساتھ بعد میں ہوتا ہے، تواتر کے ساتھ بعد میں ہوتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے لیے عذاب بن کے نازل ہوتے رہے. اور بعد میں وہ منگولوں کا عذاب اور وہ سارا معاملہ، اور پھر یہ آپ کے جو ہندوستان کی طرف آئے انویڈرز آئے اور فتوحات، ان کے پیچھے آنے والے انہی کے رشتہ داروں نے، کبھی بھائی نے، کبھی بیٹے نے، کبھی کسی رشتہ دار نے ایک دوسرے کی گردنیں اتاری ہیں. بڑی تکلیف دہ سچویشن عالم اسلام نے ہمیشہ دیکھی ہے. اور ہوتا اس میں یہی ہے کہ غداری ہوتی ہے آپس کی. کبھی غیر مسلموں سے نہیں آپ ہارے، یہ بھی آپ کی ہسٹری ہے. کفار سے نہیں ہارے، یہود سے نہیں ہارے، نصارہ سے نہیں ہارے، روم کو جیت لیا، ایران کو فتح کر لیا. یعنی کوئی بات ہی نہیں. یہاں جب آپ کی لڑائیاں ہوئی ہیں، مراٹھوں کو آپ نے مار مار کے بھگا دیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. کہاں آپ کو شکست نہیں، کسی جگہ آپ کی شکست نہیں لکھی. آپس میں جب بھی آپ نے لڑائی کی ہے، تباہی لگی ہے بہت بری طرح، بڑی تکلیف ہے. اور عذاب بنا ہے ایک دوسرے کے لیے. ایک عام آدمی کے لیے زندگی عذاب ہو جاتی ہے جب انارکی پھیلتی ہے، فساد پھیلتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ جو شعر ہے نا، وہ کیا نام تھا جان ایلیا کا، اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. تو وہی حال ہے، برا حال ہے، بیڑا ہی غرق ہے، تباہی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے اچھائی کی دعا مانگنی چاہیے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. اور قرآن شریف پڑھتے رہیں، کتاب پڑھتے رہیں، اس کا ساتھ نہ چھوڑیں. کسی کے ساتھ کوئی رغبت، کوئی بوجھ، کوئی اناد کچھ بھی ہو، لیکن کتاب کو اللہ کی نہ چھوڑیں اور اس کو ایمانداری سے پڑھیں. تمام مفسرین، تمام علماء دین بڑے معتبر ہیں، بڑے شاندار ہیں، بڑی محنت کی ہوئی ہے سب نے. کسی بھی فرقے کے، کسی بھی طبقے کے ہیں، بڑے کمال کے ہیں. لیکن علماء دین ہونا ضروری ہے، ان کا پڑھا لکھا سیانہ ہونا ضروری ہے. انہوں نے محنت کی ہو، 8-10 سال، 12 سال، 15 سال کسی کے پاس لگائے ہیں اور کچھ سیکھا ہے. جمعہ 8 دن والے جو ہیں وہ تو بس ایسے ہی چھلانگی مارنے والے بنے. تو علماء کرام کی تو آپ بالکل تفاصیل پڑھیں، اور کسی کی بھی پڑھ لیں، اور وہ ہدایت کی بات ہی ملے گی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ملے گی جو آپ کو کہے کہ جی یہ تو معاملہ بدل گیا. ایسا کبھی بھی نہیں ملے گا آپ کو. بہرحال اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، مالک مختار ہے. تو اس کی مرضیاں چلتی ہیں، اس کے حساب کتاب چلتے ہیں، بڑے سخت حساب ہوتے ہیں. جب انسان حد سے بڑھتا ہے تو پھر نتیجے برے ہی نکلتے ہیں. نتیجے برے لازمی آتے ہیں، اس کا کوئی دوسرا امکان نہیں ہوتا. حد سے بڑھیں گے، زیادتی کا ہاتھ بڑھائیں گے، کام خراب ہو، رزلٹ ضرور آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. ہم نے آج اس کو ابھی 9 رکوع پڑھ لیا ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد پھر کوئی بات